الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں ارشاد فرما رہا ہے میرے پیارے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جو عارضی جائے پناہ ہے اس کے چکر میں اپنے اصلی گھر کو بھول بیٹھے ہو. جہاں تمہیں عارضی طور پہ بھیجا گیا ہے تم اس چکر میں اپنی اصلی جگہ کو، اصلی مقام کو، اصلی حیثیت کو بھولا بیٹھے ہو. اے میرے پیارے بندو ایسا نہیں کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دنیا میں ہم اپنا جی لگا بیٹھے ہیں اس دنیا کی حیثیت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. لفظ متاعن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس شے پہ جو تعداد کے اعتبار سے قلیل ہو اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اس کی مدت میں کمی ہو. تو متاع ایک ایسی چیز ہے جس کی ایکسپائری بہت جلدی آ جائے اور جس کی کوانٹٹی بھی بہت کم ہو. تو فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی الا متاع الغرور
بہت تھوڑی سی ہے اور وہ بھی دھوکے سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کی آزمائش کے لیے دنیا میں بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا کے اندر اللہ نے ایسی چاہتیں اور محبتیں رکھ دی ہیں کہ دنیا کی چاہتوں میں، اس کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی لذتوں میں انسان ایسا بے بہرا ہوتا ہے کہ ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میں مٹھاس اور دنیا کی سرسبز و شادابی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان پھنستا ہی پھنستا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ، لیکن اللہ نے اس دنیا کو جائے آزمائش بنانے کے باوجود آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، اور آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ اس بات کو لوگوں کے سامنے دکھا دے کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ آپ نے اور میں نے کیا عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ عادل ہیں، ساری کائنات میں عدل کرنے والے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کے سامنے پروف کریں کہ میں نے مسلمانوں کو جنت میں اس لیے داخل نہیں کیا کہ یہ میرے لاڈلے ہیں۔ لاڈلے تو بنی اسرائیلی بھی بہت تھے، لاڈلے تو اہل الیہود بھی بہت تھے، لاڈلے تو اہل النصارہ بھی تھے، لاڈلے تو بہت سی قومیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی بغاوت پہ اپنے آپ کو ابھارا اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کیا۔ اس اطاعت کی بدولت اللہ عدل فرمائے گا اور آپ کو اور ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے تم باعمل مسلمان بنو، دنیا کی سرسبز و شادابی کے اندر اتنے مائل نہ ہو کہ تمہارے پاس واپس نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے نا تو اس جنازے کے پیچھے پیچھے تین چیزیں مسلسل چلتی ہیں، فیرجع اثنان وَيَبْقَ مَعَهُ وَاحِدٌ، دو چیزیں اس جنازے کی تقریب کے ساتھ جاتی ہیں لیکن قبر میں اتارتے ہی دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز وہی اس کے ساتھ ٹھہر جاتی ہے، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، انسان کے جنازے کے ساتھ اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کی آل اولاد جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے۔ جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں کہ چلو، اس کی آل اولاد اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے کہ چلو، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ وہیں رک جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے عمل کیا کیا ہے۔ آل اولاد کی مثال تو آپ کے سامنے ہے کہ بچے، رشتہ دار، جان پہچان والے، بزرگ، عزیز، دوست، یہ سارے کے سارے جاتے ہیں۔ مال کیسے جاتا ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کو شو کرتے ہوئے اپنی عالیشان گاڑیوں میں بیٹھ کر، اعلیٰ لباس پہن کر، اعلیٰ ایسیسریز یوز کر کے آپ جاتے ہیں، یہ آپ کا مال ہے۔ عمل کیا ہے؟ جو اس میت کے ساتھ وہاں پہ تنہا رہنے والا ہے کہ اگر صالح تھا تو جواب میں کامیابی ہوگی، اور اگر غیر صالح تھا تو بیچارے کے لیے آزمائش کا معاملہ شروع ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ انسان بہت زیادہ اس بات کو سمجھے کہ میرا آخرت میں جو گھر ہے وہ ابدی ہے، مجھے اس کی بہت زیادہ تیاری کرنی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر روایت موجود ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کندھا پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑا۔ بہت اہم بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو خطاب کر کے مخصوص انداز اختیار کرتے تھے۔ یہاں بھی مخصوص انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، عبداللہ، میرے پیارے عبداللہ،
یہ وہی عبداللہ ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو 2 خطبات قبل بتایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ تھے جو سننے کے بعد ہر صورت میں عمل کرتے تھے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ عمل کو نہیں چھوڑنے والے تھے، بھلے کچھ ہو جائے، بڑے سے بڑے حکمران آئے، بڑے سے بڑے سخت لوگ آئے، یہ ہر ایک سے ٹکرا گئے، انہوں نے قرآن اور سنت پہ اتنا دفاع کیا ہے، اتنا دفاع کیا ہے، اتنی قربانی دی ہے کہ جو کچھ کرنے والے نے کر لیا مگر یہ نہ پلٹے، یہاں تک کہ انہوں نے طے کیا کہ ہم جان اللہ کے حوالے کریں گے مگر ہم دین سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اتنے زبردست قسم کے صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں۔ کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے پیارے عبداللہ آپ دنیا میں ایسے ہوئیے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا اجنبی ہوتا ہے، او عابر السبیل یا راستے سے گزرنے والا ہوتا ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا میں چلو، دنیا میں پھرو، دنیا میں تلذذ اختیار کرو، دنیا کی ہر نعمت استعمال کرو، مگر یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ عارضی ہے، مجھے جانا ہے۔ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر اعلیٰ جاب اختیار کریں یا آپ کسی 6 اسٹار ہوٹل کے اندر سٹے کریں، ہر قسم کی نعمت اور تلذذ وہاں موجود ہو، مگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے تو اپنے گھر جانا ہی جانا ہے، یہ عارضی نعمتیں ہیں، یہ عارضی سہولیات ہیں جو مجھے مل رہی ہیں، مجھے جانا ہی جانا ہے۔ اور اس سے اعلیٰ درجے کے 7 اسٹار ہوٹلز میں یا موٹلز میں چلے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ بے آئینی ہی دنیا کی مثال یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو خوب انجوائے کرو مگر یہ تو سمجھو کہ تمہیں اور مجھے جانا ہے۔ ہمارے ہاں عملی غلطی یہ ہے کہ ہم دنیا کو انجوائے کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے، ہم اسے اپنا گھر سمجھ لیتے ہیں، ان نعمتوں کے اندر تلذذ کرتے ہوئے اصلی گھر کا مالک جو اللہ ہے اسے بھلا دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کی بنیادی غلطی ہے، اسی لیے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے ہوئیے جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر اپنے سفر کی فکر کرتا ہے، اور عابر السبیل یا ایک مسافر ہوتا ہے کہ اپنے سفر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے لیکن بالآخر اس کو اپنی منزل کی فکر ہے، تو آپ بھی اپنی منزل کی فکر کریں۔ وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تاکید سنی، تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، ابے کس دنیا کے چکر میں مبتلا ہو گئے بھائی، رات ہو جائے تو صبح کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں بچے تو اللہ تو راضی ہونا چاہیے۔ اور صبح کہتے تھے کہ اگر رات تک بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں بچے تو اللہ تو راضی ہونا چاہیے، جس کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ ہمیشہ یہ بات فرماتے تھے کہ آپ شام کو اس طرح ہو جائیے کہ صبح کا انتظار نہ ہو، اور صبح اس طرح کیجئے کہ آپ کو شام کا انتظار نہ ہو۔ یہ تاجر بھی تھے، یہ مال والے بھی تھے، یہ اسباب والے بھی تھے، یہ دنیا کے سارے کام بھی کرتے تھے، مگر انہوں نے لو اللہ سے لگائی ہوئی تھی، یہ ہماری طرح دنیا کی محبت میں خوگر نہیں تھے۔ یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل میں ہماری دنیا کی محبت اس قدر آڑے آتی ہے کہ ہم دنیا 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 کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب آپ صبح فرمائیں تو شام کی فکر نہ کریں۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور جب اللہ نے آپ کو صحت والی زندگی دی ہے تو بستر پہ پڑھنے سے پہلے اس کو غنیمت جان کے اللہ کو راضی کر لیجیے۔ اور جو اللہ تعالی نے آپ کو زندگی کی توانائیاں فراہم کی ہیں، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا کو غنیمت جان لیجئے،
زندگی کو غنیمت جان لیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تابعداری میں اپنے آپ کو صرف کر لیجئے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے فلاں آدمی بوڑھا تھا فوت ہو گیا، اب یہ زمانہ ہے کہ یہاں نہ بچہ نہ درمیانہ نہ بوڑھا نہ جوان، سارے کے سارے جا رہے ہیں، تو جانا تو ہے، اس جانے کی تیاری اتنی عمدہ ہونی چاہیے کہ جب وقت اجل آئے تو انسان خوشی خوشی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کو دنیا کی طرح رکھتے ہیں اور آپ کا مطمع نظر آخرت پہ ہوتا ہے۔ یقین کر لیجئے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات میں حق ہے اور اللہ ہی کی بات درست ہے، اور ہم میں ہی کوتاہی ہے کہ ہم دنیا میں کرتے کرتے دنیا والے بن گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی محبوبیت سے باہر نکل گئے۔ میں دوبارہ یہ بات عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ تارک دنیا بن جائیے، کاروبار بھی کیجئے، عبادت بھی کیجئے، اپنے بچوں کا اپنی اہلیہ کا گھر والوں کا خیال بھی کیجئے، ان کے ساتھ زندگی کے لطف اندوزیت والے لمحات بھی گزاریے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کے خلاف بغاوت کا اعلان نہ کیجئے، اور اپنی اصلاح کے اندر اس طرح صرف ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے موافق ہو جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الحجر آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کے رسول آپ اپنی ڈیوٹی کیجئے۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ زر ہو، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یا کلو، یہ دنیا میں کتنا کھا لیں گے، ارے کھانے دو ان کو، کھاؤ۔ وَيَتَمَتَّعُوا، اور دنیا کی زندگی میں کتنے مزے اڑا لیں گے، کب تک مزے اڑائیں گے، ان کو ان کے حال میں مست چھوڑ دو کہ یہ مزے اڑائیں، پھر جب ہمارے پاس آئیں گے ہم خود دیکھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات غصے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو اللہ کے رسول، اپنے آپ کو کیوں ان کے غم میں آدھا کرتے ہو اللہ کے رسول، کیوں رو گے ان کے لیے دعائیں 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 کرتے رہتے ہو اے اللہ کے حبیب، ان باتوں کو چھوڑ دو، ان کو کھانے دو، پینے دو، مزے کرنے دو، دنیا کی تلذذات میں مبتلا ہونے دو، بالآخر یہ دنیا کے بعد آئیں گے تو ہمارے پاس نہ ہم پوچھ لیں۔ آپ سوچئے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم کھا رہے مزے سے، پی رہے مزے سے، جی رہے مزے سے، کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا نہ کی ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس فکر کی اشد ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اتنی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہونا ہے، یہ جتنا اللہ کا انعام ہے اس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے اور ہمیں اس کے جوابات دینے ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کو قبول کرنا ہے، یہی اصل ہے۔ اسی لیے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو آج پیٹ پھیر کے جائے گی ورنہ کل یہ پیٹ پھیر کے چلی جائے گی، دنیا آپ روک نہیں سکتے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مال اپنے ہاتھ میں روک سکتا ہوں، یہ مال، دنیا، زندگی، دنیا کے تلذذ، دنیا کے انعامات اس ریت کی طرح ہے جو کھلے ہوئے ہاتھ میں ٹک نہیں سکتی۔ دنیا اس طرح پسلتی ہے، پسلتی چلی جائے گی، آپ روک نہیں سکتے۔ آپ کہیں کہ میری عمر ایک جگہ رک جائے، میری جوانی ایک جگہ رک جائے، میرا مال ایک جگہ رک جائے، میری صحت ایک جگہ رک جائے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا ایسی ہے جو پیٹ پھیر کر جانے والی ہے، اور آخرت وہ ہے جو بالکل سامنے سے آپ کے قریب سے قریب، قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت
ان میں سے ہر ایک کو طلب کرنے والے بہت لوگ ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو دنیا کے طالب ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو آخرت کے طالب ہیں. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم لوگ آخرت کو طلب کرنے والے بننا، دنیا کے طلب میں نہ مبتلا ہونا. اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، اس وقت یہ معاملہ ہے کہ آپ عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن آنکھیں بند کرتے ہی وہ معاملہ ہے کہ جہاں حساب ہی حساب ہے، کوئی عمل نہیں ہے. سنن اربعہ کی صحیح روایت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں دونوں کو پلڑے میں رکھ کے تولیں گے. جب تولا جائے گا تو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. فرشتہ کہے گا ان کی ایک نیکی کم ہے، لے آؤ تو جنت میں ورنہ جہنم میں. اب یہ اس ایک نیکی کو لینے کے لیے تڑپے گا. ایک نیکی، صرف ایک نیکی. ایک نیکی اس کو اس کا باپ نہیں دے گا، اس کی والدہ نہیں دے گی، اس کا بھائی نہیں دے گا، اولاد نہیں دے گی. سب کو فکر ہوگی کہ اگر ہم نے اس کو ایک نیکی دے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک نیکی کم ہونے کی بنا پہ ہم خود جہنم میں گر جائیں. اس وقت یہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں ایک موقع، ایک لمحے کے لیے جانے کی توفیق دے دیجئے کہ میں عمل کروں. اسے اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی. بہت ساری نیکیوں کا معاملہ نہیں ہوگا، ایک نیکی، صرف ایک نیکی. چھوٹا سا ایک نقطہ مل جائے تو یہ جنت میں چلا جائے، اس کے اور جنت میں وہ نقطہ حائل ہوگا جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے ذریعے اسی بات کو ڈیلیور کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کیجئے، اور اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ مقرب الی اللہ ہو جائیں. اسی لیے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے چوکٹا کھینچا، ایک اسکوائر بنایا، ایک لکیر اس سے باہر نکال دی اور کہا یہ جو باہر نکلی ہوئی لکیر ہے نا یہ تمہاری خواہشات ہے. چوکٹا زندگی ہے، لکیر آپ خود ہیں، لیکن یہ جو لکیر زندگی سے باہر نکل گئی ہے، چوکٹے سے باہر نکل گئی ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں. ہر خواہش ایسی ہے کہ اس پہ دم نکلے. کوئی انسان کبھی اپنی خواہشات سے مبرہ نہیں ہو سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو دنیا کو چھوڑ دیا ہے. دنیا اللہ نے ایسی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ایک چیز پوری ہونے پہ دوسری اور دوسری پوری ہونے پہ تیسری کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کہتا ہے مجھے مل جائے مل جائے مل جائے، اس کی پوری کون ڈالتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ڈالتا ہے. اور اس کی آزمائشوں کو بھرنے والی جگہ کیا ہے؟ قبر ہے، جہاں جانے کے بعد انسان کی منہ کو جو مٹی پڑتی ہے وہ مٹی اس کی خواہشات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتی ہے. انسان کے آخری وقت تک خواہشات چلتی رہتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک لکیر سے بچتا ہے تو دوسری لکیر میں پھنستا ہے، ایک آزمائش سے بچتا ہے تو دنیا دوسری آزمائش میں گھیرتی ہے، دوسری سے بچتا ہے تو تیسری میں پھنستا ہے. یہ پھنستے پھنساتے زندگی گزرتی ہے، خوشی غمی کے میلے چلتے رہتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ان تمام مشکل راستوں کو آسانی سے تبدیل کر دیتا ہے. لیکن ہمارا ایک المیہ ہے، میرا آپ کا ہم سب کا، کہ ہم سب سے پہلے جو بغاوت کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنے مالک سے کرتے ہیں. جب مانگنے کی باری آئے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن جب خوش کرنے کی باری آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنی پیٹھ اللہ کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلے بدعملیت کی طرف جو جاتے ہیں وہ ہم اور آپ سب جاتے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی اصلاح بہت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے درجہ بلند ہو. اسی لیے سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندو کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں اگر کوئی نصیحت کرنے والا چاہتا تو اپنی نصیحت کو خالص حاصل کر کے
نصیحت کو قبول کرنے والا بن جاتا. یہ اس وقت ہوگا جب انسان اللہ سے کہے گا اللہ میرے پاس کوئی سمجھانے ومجھانے والا نہیں آیا, اگر کوئی آتا تو میں قبول کر لیتا, اللہ میں تو آپ کی بات ماننے والا تھا لیکن میرے پاس کوئی نہیں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ہم نے اتنی لمبی زندگی دی تھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے, کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت کو حاصل کر کے جنت کو کما جاتا. یہ تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں آپشنز دیے ہیں کہ آپ رائٹ آپشن یوز کرتے ہیں یا لیفٹ آپشن یوز کرتے ہیں, آپ جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں یا غلط راستے کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس کا نوعیت اختیار کی آپ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو قبول کرتے ہیں تو پھر کامیابی ہے, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر کبھی کامیابی اور کامرانی میں داخل نہیں ہو سکتے. لہذا آپ کو اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ آپ, میں, ہم سب جو بدعملی کر رہے ہیں ہمیں آخر میں اپنے بارے میں کیا ڈیسیژن لینا ہے. جنت کی طرف جانا ہے, اللہ کی محبت کی طرف جانا ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف جانا ہے. یہ بات سمجھ لیں, جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. یہ بات طے ہے, آپ ٹکر نہیں لے سکتے. جب آپ ٹکر ہی نہیں لے سکتے تو پھر آپ کا اس کا کیا مقابلہ ہے؟ آپ کی شان کب بڑھے گی؟ آپ کائنات کے بنانے والے سے دوستی کریں, وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے, آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے, آپ کے درجے کو بڑھانا چاہتا ہے, آپ کو اپنی قربتوں میں کرنا چاہتا ہے, اپنی جنتوں کا آپ کو وارث بنانا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہو جائیے تاکہ رہنمائی الہی آپ کو حاصل ہو جائے اور کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں آدر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے اس آدمی کے عذر سے متعلق حجتوں کو تمام کر دیا ہے جس کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دی ہے. اب وہ کوئی عذر پیش کرے گا تو اللہ اس کا کوئی عذر نہیں سنے گا. آپ دیکھیے ہماری زندگی میں کتنے ایسے بہاریں ہیں جو 60 تک پہنچ گئی ہیں یا پہنچنے والی ہیں, اور کھاتا خالی ہے, نامہ اعمال خالی ہے. نامہ اعمال کو بھرنا ہے, اس سے پہلے کہ اگلی سانس چھن جائے نامہ اعمال کو بھرنا ہی بھرنا ہے. میرے بھائی, پیورٹیز اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمیں نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے, ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے مطابق اس آدمی کی حجت پوری ہو چکی ہے, اس کا کوئی الزام, کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل التفات نہیں ہوگا. جس کی عمر 60 ایئرس کو پہنچ گئی, اب ہماری عمر پہنچنے والی ہے یا پہنچ رہی ہے یا پہنچ چکی ہے, تو جو ہم میں کمی اور کوتاہی ہے ہمیں انشاءاللہ اس کی فوری اصلاح کی ضرورت ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, آج دوبارہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب مل کے اپنی اصلاح کریں تو بڑا آسان ہے. یہ دین بڑا آسان ہے, اس میں مشکل کچھ نہیں, کوئی مشکل نہیں, کسی قسم کی مشکل نہیں ہے. ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے بجائے سب مل کے عمل کی طرف دوڑ لگا دیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو ماننے کی طرف دوڑ لگا دیں, تو پھر دنیا کے اندر ساری کی ساری آسانی ہمارے اور آپ کے لیے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توفیقات دی ہیں ان کو بروکار لائیے, جو وقت دیا ہے اس کو غنیمت جانیے, جو صحت ہے اس کو عافیت کے ساتھ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اعمال صالحہ کو اپنا منشا بنائیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. اما بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال ہوا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے انسان کیا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور کیا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے طور پر ایک بات فرمائی ہے. یہ ایک محاورہ ہے، ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے. فرمایا جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں جس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے انسان میں دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ مزید بڑھتا جائے گا. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی ہو جائے، سب دنیا کی چاہتوں میں مبتلا ہوں گے. اور نمبر دو طول العمل، اس کی امیدیں اور خواہشات بہت زیادہ ہو جائیں. تو امیدوں میں کمی لائیے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اللہ کی جو نعمت ہے اس پہ قادر ہو جائیے، اس پہ شاکر ہو جائیے، اس پر منعم ہو جائیے، ان نعمتوں کا اظہار کرنے والے بنیے. اپنے اندر رونے پیٹنے کی جو صفت ہے اس کو ختم کیجئے، اپنے اندر جذبہ محبت پیدا کیجئے، جذبہ شکر پیدا کیجئے. الحمدللہ کہنا سیکھیے کہ اللہ کا بڑا انعام ہے، الحمدللہ اللہ کی بڑی عنایتیں ہیں، الحمدللہ اللہ ہی کی طرف سے مہربانیاں ہیں، الحمدللہ. یہ جو ہم مل کے بحیثیت قوم رونا روتے رہتے ہیں یہی ہماری تباہی میں ایک بہت بڑا عنصر ہے جو ہمیں اللہ کی محبتوں سے دور کرتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں سمعت عتبان بن مالک الانصاری ثم عهد بني سالم قال غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا اله الا الله يبتغي به وجه الله الا حرم الله عليه النار. ارے اللہ کی محبت دیکھنا چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری کتنی قدر کرتا ہے، اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس حدیث میں دیکھ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، محمود بن ربی کہتے ہیں کہ میں نے عتبان ابن مالک انصاری سے سنا، وہ بنو سالم کے ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور کہنے لگے جب کوئی بندہ قیامت کے دن اس حالت میں اللہ کے سامنے آ گیا نا کہ اس نے اس کو پروف کر دیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا اور اس اقرار کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اتنا اللہ مہربان ہے، اتنا اللہ مہربان ہے. ہم پہچان نہیں پا رہے، ہم قریب نہیں ہو پا رہے، ہم اللہ کے دوست نہیں بن پا رہے. آپ کوشش کیجئے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیجئے، وہ اللہ بڑا مہربان ہے. جب لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جہنم کی آگ پر حرام کر سکتا ہے تو آپ کے پاس بہت ذخیرہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا، لیکن ڈائیورشن صحیح ہونی چاہیے، راستہ سمت درست ہونی چاہیے. اللہ کی محبت، اللہ کی بتائی ہوئی طریقت، اللہ کے بتائے ہوئے دین میں ایسا اخلاص ہونا چاہیے کہ بیچ میں آپ کے اور اللہ کے کوئی دوسرا نہ آئے، کیونکہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے. شیطان ابھارتا ہے شرک کرو، آپ شرک نہیں کر رہے الحمدللہ. شیطان کہہ رہا ہے کفر کرو، آپ کفر نہیں کر رہے الحمدللہ. شیطان کہتا ہے کہ آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، آپ اس کی بات نہیں مان رہے الحمدللہ. تو شیطان کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، جب آپ بھی اپنی اصل پہ آ گئے ہیں تو پھر میں بھی اپنی اصل پہ آتا ہوں. اور شیطان جب اپنی اصل پہ آتا ہے تو ہم سے ایک کام کراتا ہے جس میں سارے کے سارے میں آپ ہم سب مبتلا ہیں. وہ عمل کیا کراتا ہے؟ وہ عمل صرف اتنا کراتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ ذرا لوگوں کو تو دکھا دو اپنے عمل کو کہ تم کیا کام کر رہے ہو. یہ وہ ریاکاری ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. شیطان کو کم نہ سمجھیے،
شیطان کو کم نہ سمجھیے، کافر کو شیطان اتنا نہیں بہکاتا جتنا انسان مسلمان کے پیچھے لگا ہے، کیونکہ اسے مسلمان سے عداوت ہے، اسے تو اللہ کے محبوب سے عداوت ہے، اسے تو آپ کی ذات و صفات سے عداوت ہے، اسے تو آپ کے دینی عمل سے دشمناگی ہے۔ وہ کیسے آپ کو برداشت کرے؟ وہ کسی صورت آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگر آپ اعمال صالحہ کرتے ہیں تو پھر فبہا، اور اگر آپ اعمال صالحہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کبھی کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر نہیں بنے گی۔ لہذا غور و فکر کریں، سمجھیں شیطان کی دشمناگی کو، پہچانیں، سمجھیں کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے اور کس قدر دشمناگی پہ ابھرا ہوا ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا ما لعبد المومن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے، جس کی کوئی محبوب اور پیاری چیز میں دنیا میں قبض کروں اور وہ اس پہ صبر کرے اور طلب ثواب کرے تو میں اسے جنت کے سوا کچھ نہیں دوں۔ اللہ تعالیٰ محبوب چیز لے کر دیکھتا ہے، کوئی بھی محبوب چیز ہو سکتی ہے، جسم کے اعضاء ہو سکتے ہیں، کاروبار ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے، امن ہو سکتا ہے، چین ہو سکتا ہے، نعمت ہو سکتی ہے، زندگی ہو سکتی ہے، راحت ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے۔ جس چیز سے آپ کو انتہائی الفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز چھین کر دیکھتا ہے کہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش آئے تو دوڑو اللہ کی طرف، جب آزمائش نہ آئے تو شکر کرو اللہ کی طرف۔ انفروا خفافا وثقالا، یہ آیتیں صرف جہاد کے لیے نہیں ہے، ہلکے ہو کر، بوجھل ہو کر اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو تو پھر اللہ تمہیں آزمائشوں سے بچا لے گا، اللہ تمہیں مشکلات سے نکال دے گا۔ میں آپ کو اللہ کی محبت کے بارے میں صرف ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے پلے بٹھا لو، اپنے دماغ میں گھساؤ اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ چل رہا ہو اور اسے ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے نا، اور وہ اس کو صبر کرتے ہوئے اللہ کے لیے برداشت کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک معمولی کانٹے کے چبھنے پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی جو لاڈلی قوم تھی نا، اللہ کے لاڈلے بندے، وہ آپ نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل تھی۔ اللہ نے بادلوں کو تابع کیا تھا، جہاں جہاں جاتے تھے بادل ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کو دھوپ نہ لگے، ان کے پاس منو سلوا اترتا تھا، ان کو پیاس نہیں لگتی تھی، اتنا پانی کے ذخائر ان کے پاس تھے، اللہ کی اس قدر انعامات والی زندگی گزاری۔ مگر جب اللہ سے دشمناگی پہ آئے نا تو اللہ نے ذلیل بندر بنایا، دیواروں سے سر پٹک پٹک کے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ کوئی بچانے والا نہیں آتا جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی تو کوئی نہیں روک سکتا، لمحے بھر میں سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم بنائی جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے تو ابدی دشمن ہیں یہودی اور عیسائی، وہ تمہیں برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو انعامات کیے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک آدمی مزدوری پہ رکھا اور اسے کہا کہ تم پورے دن محنت کرو، کام کرو، میں تمہیں 1 درہم دوں گا۔ وہ پورے دن کام کرتا، اسے 1 درہم یا دینار ملتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری قوم پیدا کی اور اس کی مثال ایسے تھی کہ ایک آدمی نے مزدوری پہ مزدور رکھا اور کہا کہ تم آدھے دن کام کرو، میں تمہیں 2 درہم دوں گا۔ پہلے والا پورا دن کام کرتا تھا، اسے 1 درہم ملتا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ آئے جو آدھے دن کام کرتے تھے اور انہیں 2 دینار یا 2 درہم ملتے تھے، اور انہوں نے بھی جب بغاوت کی تو پھر اللہ نے ان کو پیدا کیا جن کو کہا کہ تم صرف عصر سے مغرب تک کے وقت میں محنت کرو، میں تمہیں ڈبل اجرت دوں گا، 4 درہم ملیں گے۔ مسلمان وہ ہیں جن کا وقت بھی کم ہے، جن کا عمل بھی کم ہے،
جن کا اجر سب سے زیادہ ہے، اگر وہ اللہ سے محبت کر لیں تو اللہ ان کی ایک ایک نیکیوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ لا تعداد بڑھا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن اربع کی روایت ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کے راستے میں ایک گھٹلی کا ٹکڑا، کھجور کی ایک گھٹلی نہیں، کھجور کی ایک گھٹلی کا ٹکڑا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اسے اس طرح پالتا ہے جیسے تم اپنی قیمتی چوپائے کی اولاد کو پالتے ہو. قیامت کے دن انسان کہے گا میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کہے گا یہ احد پہاڑ کے برابر جو نیکیاں ہیں نا، یہ ساری تیرے کھاتے ہیں، سب تمہارے لیے ہے کیونکہ یہ تو نے میرے لیے کیا تھا. اور انسان کا ذرا سا شیطان کے چنگل میں پھنس کے کہنا میں نے یہ کیا، میں ایسا، سب کا سب ختم، سب کا سب ختم. لہذا اللہ سے ڈریے، تعلیمات شریعہ کو قبول کیجئے، اپنے اندر اعتدال پسندی پیدا فرمائیے، آخرت کی فکر کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، دنیا میں خوب زندگی کو انجوائے کیجئے، کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر اللہ کو بھولنا بند کیجئے، اللہ کو نہ بھولیے، اللہ کو یاد رکھیے، عبادت کو صحیح طریقے میں کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلیے تاکہ کامیابی اور کامرانی ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں اس دنیا میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم سب کو کامیاب اور کامران ہونے کی توفیق عطا فرما.